أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. آیت نمبر 11 ہے سورہ فاطر کی اور 14واں رکوع چل رہا ہے 22ویں پارے کا. گزشتہ کل میں ایک خاص بات آئی تھی کہ اللہ جل جلالہ کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں اور دل کا صحیح یقین اللہ کے دربار میں ان پاکیزہ کلمات کو پیش کرتا ہے. یہ بیچ میں ایک جملہ تھا، اس سے پہلے بھی اللہ پاک کی عظمت، بڑائی، توحید کا بیان تھا، اور ابھی جو آیت نمبر 11 ہے اس میں بھی اللہ جل جلالہ کی بڑائی، توحید کا بیان ہے، اور وہ کام اور وہ کارناموں کا ذکر ہے کہ دنیا اس کو کرنے سے عاجز ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری اصل کو جو آدم علیہ السلام تھے اس کو اللہ پاک نے مٹی سے بنایا. اور یہ آتا ہے حدیث میں، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ مٹی کے اندر مختلف رنگتیں ہیں، سفید مٹی بھی ہے، سرخ بھی ہے، کالی بھی ہے، اور مٹی اعلیٰ رنگ بھی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میں نے انسان بنانا ہے. ہر مٹی کے ہر کلر میں سے لیا. پھر مٹی میں خاصیتیں ہیں، بعض بہت نرم مٹی ہے، بعض سخت مٹی ہے، بعض میں اگانے کی صلاحیت ہے، بعض میں اگانے کی صلاحیت نہیں ہے. ایک رنگت، ایک اس کی خاصیت. تو جو چیز رنگت کے اعتبار سے تھی وہ بھی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے اس ساخت کے اندر رکھی، اور جو چیز صفات کے اعتبار سے تھی وہ بھی اللہ نے رکھی. اب کائنات کا کوئی فرد کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا آدمی ہو، وہ کسی مٹی سے کسی کو بنا کر کے اس میں جان ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا. پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رنگتوں کے اعتبار سے جب مٹی کے رنگ بدل گئے تو اللہ جل جلالہ نے قیامت تک جو آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا ان سب کے رنگتیں الگ ہیں. کہیں آپ کو بالکل کالے لوگ ملیں گے، کہیں بالکل سفید ملیں گے، کہیں بالکل سرخ ملیں گے، کہیں درمیانے ملیں گے، کہیں بہت نرم طبیعت کے ہوں گے، یہ وہ مٹی کا اثر ہے. کہیں بہت سخت طبیعت ہوں گے جیسے پہاڑ ہوتے ہیں تو وہ بھی سخت طبیعت کے ہوں گے. کہیں ان کے اندر کسی چیز کے پھیلانے کی صلاحیت ہوگی، کہیں بالکل نہیں ہوگی. تو یہ تمہارا رب ہے جس نے تمہاری اصل کو مٹی سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو. اس کے بعد ترتیب کیا رکھی ہمارے رب نے؟ اس کے بعد ناپاک قطرے سے بنانے کی ترتیب رکھی. اور یہ جو قطرہ ہے ناپاک، یہ پورے بدن کا خلاصہ ہے، اور اس خلاصے کا بیان 18ویں پارے کے پہلے صفحے پہ ہے. من سلالۃ من ماء مہین. سلالہ خلاصہ، بدن کا خلاصہ، اس لیے کہ بدن کے اندر خون بنتا ہے اور خون کے بہت زیادہ مقدار سے وہ نطفہ بنتا ہے. ایک قطرہ خون کی ایک بڑی مقدار سے بنتا ہے. تو یہ بدن کا خلاصہ ہے. بدن کی طاقت جو ہے وہ یہی قطرہ ہے، انسان کے بدن کا خلاصہ. پھر وہ خلاصہ باپ کے صلب سے منتقل ہوتا ہے ماں کے رحم میں. اس کے جو ٹھہرنے کی جگہ ہے تو بدن کا خلاصہ، لیکن اس کا مرکز کہاں ہے؟ ریڑھ کی ہڈی، کمر، اس کو صلب کہتے ہیں، جس پر انسان کے کھڑے ہونے کا مدار ہے. تو وہاں چونکہ وہ جگہ مرکزی جگہ ہے، جیسے ریڑھ کی ہڈی گئی تو بندہ گیا،
تو ریڑھ کی ہڈی کھڑی ہے، مضبوط ہے، تو بندہ کھڑا ہے، سیدھا بھی ہے اور چلتا بھی ہے۔ تو یہ جگہ انسان کے نطفے کی جگہ ہے۔ اور ہمارے رب سورہ طارق میں فرماتے ہیں کہ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ جو پانی ہے یہ انسان کے جمع ہونے کی جگہ، اس پانی کے وہ انسان کا صلب ہے، یعنی اس کی کمر کے اندر کا جو نچلا ریڑھ کی ہڈی کے پاس کا حصہ ہے وہاں اس کا یہ پانی جمع ہوتا ہے۔ اور عورت کا جو پانی ہے کہا وہ سینے کے پاس ہوتا ہے۔ ترائب تریبتن کی جمع ہے، عورت کی چھاتیاں، یہ اس کا مرد کی وہ مرکزی جگہ اس کا صلب ہے، اس کی کمر ہے۔ عورت کی جو وہ جو جگہ ہے وہ اس کی چھاتیاں ہیں، وہاں اس کا یہ خلاصہ جمع ہوتا ہے۔ وہاں یہ دونوں پانی وہاں رحم میں مل جاتے ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی قطرے سے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ جو قطرہ ہے، عورت اور مرد کا قطرہ، یہ دونوں کی مکسنگ سے یہ بچہ آتا ہے۔ اور یہ مکس کا لفظ جو ہے یعنی ملاوٹ کا، یہ لفظ سورہ دہر میں ہے۔ ہاں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، امشاج مانے دونوں کا ملا ہوا قطرہ، مرد اور عورت دونوں کو۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں جب یہ مل جاتے ہیں دونوں، تو یہ چونکہ عورت کا اور مرد دونوں کا خلاصہ ہے، تو عورت کے پورے بال اور پورے بدن کے گوشت کے روئے کے اندر بوٹی میں یہ قطرہ، یہ دونوں قطرے اس کے اثرات آ جاتے ہیں پورے بدن میں۔ اور اس عورت کا اور اس مرد کا تو خلاصہ آ گیا، اور اس عورت کا بھی چونکہ اس میں دخل ہے۔ جیسے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ وہ پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ کے رسول کہ جیسے مرد کا قطرہ ہے کیا عورت کے بھی ایسے ہوتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلیم مطلب خواتین بہت ساری تھی تو انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا، اور یہ اللہ کے رسول کی خالہ بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ام سلیم کہ دونوں قطرے ملتے ہیں، لیکن مرد کا قطرہ جب حاوی ہو جاتا ہے تو بچے کے اندر جو شباہت آتی ہے وہ مرد کی آتی ہے، اور عورت کا قطرہ جب حاوی ہو جاتا ہے تو کہا کہ بچے میں شباہت پھر عورت کی آتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان النساء شقائق الرجال، یہ جو عورتیں ہیں نا یہ مردوں سے الگ نہیں ہیں، اگرچہ ان کی صنف الگ ہے، وہ مؤنث ہے اور یہ مذکر ہے، لیکن یہ بہت ساری چیزوں میں ان مردوں کے مشابہ ہے۔ شقائق مانے مشابہ، تو یہ پورے بدن کا ایک خلاصہ ہے۔ پھر اس خلاصے کے اوپر وقت گزرتا ہے ایک جگہ جا کر کے۔ اچھا، پھر عجیب بات آپ سنیں گے، جب اللہ ارادہ کرتے ہیں کسی قطرے سے بنانے کا، تو اللہ جل جلالہ کے ارادے کے بغیر کوئی قطرہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر ایک قطرے کے اندر اس بچے کے بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں، یعنی ایک قطرے میں سینکڑوں ہزاروں بچے ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس ایک جرثومہ کو، لڑکے کو یا لڑکی کو میں نے مقرر کرنا ہے کہ پیدا کرنا ہے، ورنہ کتنے قطرے ایسے ہوتے ہیں دونوں کے ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ ارادہ ہی نہیں کرتے، لیکن جہاں ارادہ کر لیتے ہیں وہاں اس قطرے کو ٹھہرا لیتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے یہاں یہ پہلا جملہ ہے، یہ تو پہلا جملہ ہے کہ ہم نے مٹی سے بنایا آدم علیہ السلام کو، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ ہم نے گندے قطرے سے بنایا، قطرے کی وضاحت آ گئی، اور تیسرا ٹکڑا یہ ہے کہ ہم نے سب کو جوڑے جوڑے بنایا، تمہیں یعنی مرد عورت کا جوڑا، اور اسی طرح درختوں میں بھی جوڑے، اسی طرح جنات میں بھی جوڑے، ہر جگہ ہم نے جوڑے جوڑے بنائے۔ اور چوتھا جملہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو بچہ، جو نطفہ ہمارے رب ٹھہرانے کا ارادہ کرتے ہیں
تو وہ اللہ کے علم کے بغیر ٹھہرتا نہیں ہے۔ اللہ کو ساری معلومات ہے کہ اس عورت کو ہم نے لڑکا دینا ہے، لڑکی دینی ہے، 1 دینا ہے، 2 دینے، 3 دینے، 4 دینے، 5 بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ایسی بھی خواتین آئی ہیں کہ جن کے 5 بچے بھی پیدا ہوئے ہیں، 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ تو ہمارے ارادے سے یہ ٹھہرتا ہے حمل۔ پھر عجیب بات آپ سنیں گے کہ جب وہ حمل ٹھہر جاتا ہے تو اللہ پاک اس پہ فرشتہ مقرر کر لیتے، تم نے اس قطرے کی حفاظت کرنی ہے۔ اس پہ وقت گزرتا ہے، پھر وہ جیسے 18ویں پارے کے پہلے صفحے میں ہے کہ وہ اس کی شکل بدلتی رہتی ہے اور وہ خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، خون، جمع ہوا خون، وہی سفید قطرہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے 40 دن کے بعد۔ پھر اس پر 40 دن گزرتے ہیں تو وہ پھر گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، مضغۃن، مضغہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دانتوں میں چبایا جائے۔ اچھا، نطفے کا الگ ترجمہ، آپ حیران ہوں گے، لفظ نطفہ اگرچہ منی کے قطرے کو کہتے ہیں، لیکن اگر لغت میں جائے نون طا فا، نطفے کا اپنا اصلی ترجمہ کیا ہے؟ گلاس میں یا برتن میں یا کسی بھی چیز میں پانی کا جو آخری قطرہ ہوتا ہے، صاف شفاف نظر آتا ہے کہ بھئی یہ قطرہ رہ گیا، جیسے ہم پیتے ہیں پانی تو ایک قطرہ ہے، 2 قطرے رہ جاتے ہیں، تو نون طا فا، پانی کے گلاس یا برتن کے اندر جو صاف شفاف قطرہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی لغت کے اندر نطفہ اس صاف شفاف قطرے کو کہتے ہیں، اور ہمارے عام معاشرے میں یعنی عربی زبان میں نطفہ منی کے قطرے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو قطرہ ہے یہ خون بن جاتا ہے، جس کو علقہ کہتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، عین لام قاف، کس کو کہتے ہیں؟ جمع ہوا خون۔ پھر اس پہ وقت گزرتا ہے تو وہ گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے کے اندر اس کی جو ساخت ہے اس بچے کی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اسی میں چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھی ہیں، گردہ بھی ہے، جگر بھی ہے، اس کے بدن کی ایک نقشہ سا بن جاتا ہے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں 3 پارے میں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ تمہاری شکلیں بناتا ہے ماؤں کے رحم کے اندر جیسے اس کی مرضی ہو۔ شکل کیسی بننی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں ہے اندر کیا ہو رہا ہے، بال کب بن رہے ہیں اور آنکھیں کب بن رہی ہیں اور لڑکا ہے لڑکی ہے کیا ہے کیسے ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی بھی مؤنث، چاہے انسانوں کا مؤنث ہو یا جانوروں کا مؤنث ہو یا جنات کا مؤنث ہو، کوئی بھی مؤنث اپنے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی اٹھاتا ہے وہ اللہ پاک کو معلومات ہے سب کی، فرشتہ مقرر ہے۔ 4 مہینے مکمل ہونے کے بعد اللہ پاک ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ اس میں جان ڈالنی ہے۔ اب فرشتہ آتا ہے، اب اس وقت جان ڈالنے کے وقت میں اللہ پاک کا جو علم ہے تقدیر کا، وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ اللہ پاک یہ آدمی جو بھی پیدا ہو رہا ہے اس کا عمل بتا دیجئے، بد عمل ہوگا یا نیک عمل والا ہوگا؟ اے اللہ آپ اس کی روزی بتا دیں، اس کی روزی کی کیا ترتیب ہوگی؟ اور تیسرا یہ ہے کہ اے اللہ آپ اس کی موت کا بتا دیں کہ یہ کیسے مرے گا۔ اور چوتھا یہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کا بتا دیں یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، آخری فیصلہ کیا ہوگا اس کا۔ تو یہ اس وقت یہ چیزیں فرشتے کو اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں؟ حوالے کر دیتے، دے دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ایک نظام ہے، یہ خود بخود کچھ نہیں ہے، اس لیے ہر ایک چیز اپنے اپنے نظام کے ساتھ ہے۔ پھر اگلا جملہ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ کسی کو ہم معمر بنا لیتے ہیں، یعنی عمر بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے 90 95 سال 100 سال 110 سال ایسی عمر دینی ہے، اور کسی کے لیے ہمارا فیصلہ ہوتا ہے اس کو ہم نے پہلے لینا ہے، بچپنے میں لینا ہے، لڑکپن میں لینا ہے، جوانی میں لینا ہے، ادھیڑ عمر میں لینا ہے، ہم نے اس کو بڑھاپے کی بالکل ابتدا میں لینا ہے۔ یہ سب باتیں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یہ ہم نے اول تو ہمارا علم ہے،
پھر ہم نے یہ سب آدمی جتنے بھی انسان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، ہر انسان کی پوری ہسٹری اس آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے وہ ہم لکھ چکے ہیں. سب چیزیں، کم عمر بھی سب کی، زیادہ عمر بھی سب کی. تو ایک ترجمہ اس کا یہ ہے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہر فرد واحد اس کی عمر میں برکت کا فیصلہ بھی ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے، اور اس کی عمر میں بے برکتی کا فیصلہ بھی ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے. کیا مطلب؟ کہ برکت کا مطلب یہ زندگی میں ایسے کام کرے گا کہ اس کی عمر تو ہوگی 60 سال لیکن اس کے کارنامے 1000 سال تک رہیں گے. یہ مطلب ہے برکت کا. یا اس کی عمر تو ہوگی 60 سال لیکن ہم اس کو ایسے لڑکے اور لڑکیاں دیں گے جو اللہ کا نام دنیا میں پھیلائیں گے، اور اس آدمی کا نام دنیا میں رہے گا اس کی اولاد کی وجہ سے. یہ مطلب ہے برکت کا. اور کسی کا ہم ایسا کر دیں گے کہ ہم عمر میں برکت نہیں دیں گے. یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. اب کسی کے دل میں اشکال ہوگا، جو آدمی دنیا میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات کیسی ہو گئی، ابھی یہ کام ہوا نہیں ہے، آج ظہر میں کیا ہوگا، اس محرم میں کیا ہوگا، گرمی بارش یہ کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا. تو اللہ پاک کو ہر چیز کا علم اس کے ہونے سے پہلے کیسے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں اصل میں تم اپنے حساب سے خدا کو سوچتے ہو. تم کہتے ہو جیسے مجھے پتہ نہیں ہے خدا کو بھی پتہ نہیں ہوگا. تم اپنے جیسے خدا کو مت سمجھو. ہمارے لیے یہ ہر چیز کا علم پہلے سے حاصل ہونا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے سب چیزیں آسان ہیں. یہ آخری ٹکڑا ہو گیا ہمارے اس آیت کا کہ کسی کے دل میں یہ بات کوئی خلش معمولی سی بھی نہیں رہنی چاہیے کہ جی اللہ کو کیسے پتہ ہے. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے لیے ایک کا پیدا کرنا اور اس کی پوری ہسٹری کا رکھنا، پوری تاریخ، پورا سب کچھ رکھنا، پھر اس کو مارنا، پھر اس کی لاش کہاں کہاں ہوگی، پھر اس کو دوبارہ جمع کرنا، پھر اس کو اپنے سامنے کھڑا کرنا. جیسے ایک کا آسان ہے ویسے کروڑوں اربوں خربوں کا بھی آسان ہے. ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ابھی آپ نے آیت سنی 24ویں پارے کی کہ سور پھونکا جائے گا، سب ہم ختم کر دیں گے. پھر سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. سور کے اندر یہ ایسی تاثیر ہوگی سب کھڑے ہو جائیں گے اور ایسے دیکھیں گے. حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے کیا تھے کہ تو مٹی تھے، لیکن مٹی کو جمع کیا، اس میں انسان بنائے، اس میں جان ڈالی اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا. یہ سب باتیں اس کا خلاصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ سب کچھ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ایک اللہ ہے. تو جب اتنی بڑی طاقت ہے سجدہ پھر اسی کا حق ہے. کس کا حق ہے بھائی؟ اللہ کا حق ہے. جب اتنی بڑی طاقت ہے تو اسی کے نام پہ خرچ کرو. جب اتنی بڑی طاقت ہے اسی کے لیے بھوکے رہو، روزہ رکھو. جب اتنی بڑی طاقت ہے اسی کے گھر کا طواف کرو. انہوں نے اپنی تجلی بھیجی ہے دنیا میں، اس کے گھر کا طواف کرو چونکہ طاقت ان کی بڑی ہے. اور کہیں بھی طواف نہیں ہے. کسی قبر کا طواف کریں گے آپ مشرک ہو جائیں گے، اور کسی کو آپ مشکل کشا حاجت روا سمجھیں گے تو گئے آپ. مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو ان سب باتوں کا خلاصہ وہ کلمہ طیبہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ باتیں اپنے پاس رکھنی نہیں ہے. آپ نے سن لیا، آپ کو مزہ تو بڑا آیا، لیکن اس کو آگے بتانا ہے، گھروں میں بتانا ہے. لوگ خدا کے بارے میں شک شبے میں یہ کیسے ہو گیا، خود بخود ہو گیا. گدھو خود بخود کیسے ہوتا ہے؟ خود بخود تو نہیں ہوا، اس کے پیچھے پوری کاروائی ہے. یہ اللہ کرتے ہیں اور اپنی طاقت سے کرتے ہیں، اور اللہ اس طاقت میں کسی کے بھی محتاج نہیں ہے. اللہ پاک ان باتوں کا ہمیں یقین نصیب فرمائے اور آگے پھیلانے والا بنائے. آیت کا ترجمہ سن لیجئے. واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا. اور کسی مادہ کو جو کوئی حمل ہوتا ہے اور جو کچھ وہ جنتی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے.
اور کسی عمر رسیدہ کو جتنی عمر دی جاتی ہے اور اس کی عمر میں جو کوئی کمی ہوتی ہے وہ سب ایک کتاب میں درج ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔